أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نور المبشر الأسرار سيد الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ذاق فيضة أدركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نہ فرمایا. الحمدللہ اس وقت رشک انبیاء نکلا. مزید کرم ہوا کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے میں جانا فرمایا. علامہ اقبال فرماتے ہیں معراج النبی کے سلسلے میں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد کو رکھ. یا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے وہ عشق پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق کے تحت عرش پر بلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشق کے تحت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس اس زمین پہ آنا بھی عشق کے تحت. سوال یہ ہوتا ہے کہ جانا تو عشق کے تحت تھا, بلانا بھی عشق کے تحت تھا, آنا کیسے عشق کے تحت؟ تو آنا اس لیے عشق کے تحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کے موقع پہ جنت کا مشاہدہ کیا, جنت میں داخل ہوئے, جنت کی سیر کی. جنت کی سیر کر کے واپس آنا بڑا کمال کی بات, کیونکہ جنت سے جدا ہونا کوئی آدم علیہ السلام سے پوچھے. ادریس علیہ السلام ایک بار جنت میں گئے تو آپ نے دنیا میں واپس آنا گوارا نہیں کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے خاطر جنت کو چھوڑ کے زمین پہ واپس آئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا جانا کمال تھا ویسا آنا بھی کمال. جیسا جانا عشق کے تحت تھا ویسا ہی آنا بھی عشق کے تحت ہے. اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد پر. ابو جہل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کا واقعہ سنا تو اس نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور یقین نہیں کیا. بولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک مذاق کا موضوع بن گیا تھا اور وہ مکے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ملے جو میں اس کو یہ بات بتاؤں. تو اتفاق سے اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر کو یہ کہے کہ راتوں رات کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرے اور پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر کرے اور رات کے حصے میں واپس بھی آ جائے تو تم کیا یقین کرو گے؟ تو ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ یہ یقین کرنے والی بات تو نہیں ہے. تو اب اس نے سمجھا لوہا گرم ہو گیا, ہتھوڑا مارنے کا وقت ہے. اس نے بولا دیکھو اے ابو بکر یہ تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر بھی کیا, آسمانوں کا بھی سفر کیا اور واپس بھی آ گئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ میرے نبی نے کہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ہاں یہ آپ کے نبی نے کہا ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا ہے. اگر یہ میرے نبی نے کہا ہے تو وہ سچ کہا ہے. میں اس بات کی صداقت کرتا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر بھی کیا اور آسمان کا سفر. تو ابو جہل نے عقل سے کام لیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عشق سے کام لیا. تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد پر. تو اگر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا ہے تو عشق اپنانا پڑے گا, عشق کی نظر سے دیکھنا پڑے گا. اگر عقل کی نظر سے دیکھیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے. یہ چیز ہے. اور دوسری چیز اب لوگ کہتے ہیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا بدعت ہے, یہ کہاں پر ہے؟ تو ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں کہ ان راتوں کی نسبت سے ہمیں عبادت کا موقع ملتا ہے. ان راتوں کی وجہ سے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا موقع ملتا ہے. دیکھیں یہ معراج النبی کا موقع ہے, ہم یہاں پر جمع ہیں. اگر ہم اس کو بدعت سمجھ کے چھوڑ دیں تو ہماری آنے والی نسلیں, چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر جمع ہیں, تو آنے والی نسلوں کو کیسا پتہ چلے گا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ میں ایک پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں اور کوئی ریاکاری کے لیے نہیں. میری بچی معراج النبی کے جو دن تھا یعنی کہ چہارشنبے کا دن تھا, وہ اپنے کلاس میٹ سے ڈسکس کر رہی تھی, مسلمان تھے. تو لڑکیوں کو معلوم نہیں ہے کہ معراج النبی ہوتا کیا ہے, ان کو نہیں معلوم, یعنی کہ والدین کو نہیں معلوم ہے. تو یہ ہے مطلب لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. آج معراج النبی نہیں معلوم, کل میلاد النبی نہیں معلوم ہوگا, پرسوں رمضان نہیں معلوم ہوگا. تو ایسے ہی آہستہ آہستہ بدعت کر کے ہم دین سے دور ہو جائیں گے. تو یہ راتوں کی نسبت ہی ہے جو ہمیں جڑائے رکھ رہی ہے, جو ہمیں عبادت کا موقع دیتی ہے, جو ہمیں تجدید ایمان کا موقع دیتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب صحابہ اکرام نے یہ نہیں کیا تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟
تو صحابہ اکرام تو ہر روز اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں. ہم اپنی دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم کو روز ایمان کی تجدید کرنے کا موقع نہیں ملتا, تو کم سے کم ان راتوں کی نسبت سے ہی ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں. صحابہ اکرام ہر رات عبادت کیا کرتے تھے. ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم کو موقع نہیں, ہم تھک جاتے ہیں, ہم رات میں عبادت نہیں کر سکتے. کم سے کم ان راتوں کی نسبت سے ہی ہمیں رات میں عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ معراج النبی کی برکت ہے, یہ ان راتوں کی برکت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معراج النبی کی ایسی کیا فضیلت ہے کہ اس میں جیسا شب قدر کا قرآن میں ذکر آیا ہے, ایک سورہ نازل ہوا ہے شب قدر کے لیے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو شب معراج کا واقعہ کا ایسا کوئی نہیں ہے کہ رات کی عظمت ہے, تو رات کی نسبت یہ اس لیے ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ملی ہے ہمیں. یہ فرض عبادت ہے اور اعمال میں سب سے بڑی عبادت ہے, اور اعمال کے جو سوال ہوگا قیامت میں حشر میں وہ پہلے نماز کا ہوگا. تو یہ رات کی نسبت نماز کی وجہ سے عظیم ہے کہ اس رات ہم کو نماز ملی ہے, نماز کا تحفہ ملا ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ شب معراج کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج کا جو واقعہ دو حصوں میں, جیسا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر کیا گیا ہے وہ اسراء کہلاتا ہے, اور اس کے بعد جو مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں کا جو سفر تھا وہ معراج کہلاتا ہے. تو جو یہ سورہ بنی اسرائیل میں جو آیت آئی ہے وہ کس کے تعلق سے؟ اسراء کے تعلق سے, یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا گیا. اس کے بعد سورہ نجم میں جو آیتیں آئی ہیں وہ معراج کے متعلق آئی ہیں. تو بعض ہمارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ معراج جو ہوئی ہے وہ خواب میں ہوئی, جسم کے ساتھ نہیں ہوئی, اور بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ معراج جسم کے ساتھ تو ہوئی ہے لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں. تو معراج کے معنی کیا ہے؟ ملاقات کے. معراج کے معنی عروج کے بھی ہیں, اوپر اٹھنے کے بھی ہیں, اور معراج کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کے بھی ہیں. وہ کیسے ثابت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. مطلب نماز مومنوں کی معراج یعنی کہ مومنوں کا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے نماز. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے معراج کیے, ملاقات کیے, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہماری معراج ہوئی. الصلاۃ معراج المومنین. تو معراج میں کیا ہوتا ہے؟ ملاقات میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اس کو ملاقات کہتے ہیں. اگر میں کسی سے فون پہ بات کروں اور یہ کہوں گا میں نے ان سے ملاقات کی, تو ملاقات کہلائے گی. میں بولوں گا ان سے فون پہ بات کیا ہوں, تو فون پہ ملاقات نہیں کر سکتے آپ. یعنی کہ اگر بیچ میں کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ آ گیا تو اس کو ملاقات نہیں کہتے, اس کو بات چیت کہتے ہیں. ملاقات اس کو کہتے ہیں جب آمنے سامنے بات چیت ہوتی ہے, اس کو ملاقات کہتے ہیں. تو یہ معراج ہے, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے روبرو ہو کے گفتگو کی. اگر یہ سدرۃ المنتہا تک ہی رک جاتے اور وہیں پر گفتگو ہو کے واپس آتی تو یہ معراج نہیں کہلاتا. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سورہ نجم میں جو آیتیں ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام سے کے تعلق سے, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے قریب ہوئے. ثم کیا ہے کہ خواب قوسین او ادنیٰ, کہ اتنے قریب ہو گئے, خواب قوسین سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. تو جبرائیل علیہ السلام سے قریب ہوئے, یہ فرماتے لوگ یہ کہتے ہیں. اگر جبرائیل علیہ السلام سے ہی ملاقات کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے معراج کے سفر پہ لے کے جانے کے لیے, تو وہیں پر ملاقات ہو گئی نا. زمین پہ ہی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی, تو پھر 7ویں آسمان پہ بلا کے سدرۃ المنتہا تک بلا کے پھر جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا کیا ضرورت تھا, کیا جواز تھا؟ تو اس سے پتہ چلا جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں تھی, وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات تھی. اور اگر یہ کہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل و صورت میں بتانا تھا تو وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ مدثر کی جو آیتیں نازل ہوئی اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل و صورت میں دیکھا. اسی لیے آپ پہ کچھ تاریخ وہ حیبت تاریخ ہوئی تھی کیونکہ اصل شکل میں دیکھا تھا. مطلب آپ کے پر پورے افق پر چھائے ہوئے تھے, پورے آسمان پہ چھائے ہوئے تھے. تو آپ کو دیکھ کے آپ گھر پر آئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو. تو پھر جبرائیل علیہ السلام دوسری شکل میں آ کے یہ وحی لے کے سورہ مدثر, یا ایھا المدثر, اے کملی میں اوڑھنے والے. تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں پہلے دیکھ چکے تھے. تو سدرۃ المنتہا پہ بلا کے بتانے کا کوئی مقصد نہیں تھا. تو پتہ کیا چلا, اصل جو مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا تھا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جلوہ دکھاتا ہے، تو ہمیں کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. دیکھیں سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. یعنی جنتیوں کی کچھ کیٹیگری ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار کریں گے. تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دی اور اپنا دیدار دیا. کس کے بدلے میں؟ کیونکہ انہوں نے زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری. اس لیے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کیسے دے رہا ہے؟ اپنا مشاہدہ کرا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ اپنا مشاہدہ کرا، اس میں ہمارا کو کیوں اعتراض ہوگا؟ اور کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشاہدہ کروایا کہ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی، مصیبتیں اٹھائی. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تکالیف اٹھائے، اور اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غموں کا سال ہے. اس میں ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا گئے. اور پھر طائف کا واقعہ ہوا. ان غمزدہ حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکریج کرنے کے لیے، آپ کی دل جوئی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے بلایا، اپنا دیدار کرایا. جب ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرا سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں کرا سکتا؟ اب لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اس پہ وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی تابعی نے پوچھا، ان کا نام مسروق، حضرت مسروق ہے، انہوں نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا. اور پھر آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ہے کہ لا تدرک الابصار ولا یدرک الابصار، کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی لیکن وہ نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے. یعنی کہ ہماری نگاہیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہیں سب کا احاطہ کیے ہوئے. یہ آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، یہ آیت فرمائی. لیکن بخاری شریف میں ہی اور ایک حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے معراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور ام المومنین سے بھی ہے، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ یہاں پر جو روایت ہے وہ ایک تابعی کر رہے ہیں، حضرت مسروق، اور بولنے والے کون ہیں؟ ام المومنین ہے. اور ام المومنین نے یہ نہیں کہا، غور کرنے کی بات ہے، یہ نہیں کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. یعنی ام المومنین اپنی رائے دے رہی ہیں. اگر انہوں نے سوال کیا کہ حضرت مسروق نے سوال کیا ام المومنین سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تو اگر ام المومنین یہ کہتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ، اگر یہ کہتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا تو بات کچھ اور ہوتی. یہاں پر ام المومنین نے اپنی رائے رکھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری حدیث جو ہے جو عبداللہ بن عباس سے ہے، انہوں نے بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اور عبداللہ بن عباس صحابی ہیں، یہاں پر کون ہے؟ تابعی ہیں، یہاں پر صحابی ہیں. یہاں پر بولنے والے کون ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. انہوں نے اپنی رائے رکھی اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بات بتائی. تو یہ حدیث کی اہمیت ہمارے پاس زیادہ ہے. اور بہت سارے احادیث ہیں انکار کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا. صرف یہی ایک ریفرنس ہے، صرف ان کے پاس یہی ایک ریفرنس ہے، اور دوسرے احادیث کے ترجمے کو موڑ توڑ کے پیش کرتے ہیں. اور یہ ایک آیت بولتے ہیں جو سورہ انعام کے آیت نمبر 103 ہے غالباً کہ لا تدرک الابصار ولا یدرک الابصار. اس میں یہ کہا جا رہا ہے، اس میں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی. ترجمہ دیکھ لیں، کسی بھی قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نگاہیں سما نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو سمائے ہوئے ہیں. یعنی تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی نظروں کے اس میں ہے، احاطے میں ہے. تو یہاں پر احاطے کی بات ہو رہی، دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی. اور اگر دیکھنے کی بھی بات ہوتی، فرض کریں دیکھنے کی بات ہوتی تو یہ عام نگاہوں کی بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی بات نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میرے نبی نے جیسا دیکھنا ہے ویسا دیکھنے کے حقدار تھے، کیونکہ ان کی آنکھیں نہ بہکی نہ حد سے آگے بڑھی. یہ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے کہ میرے نبی نے مجھے ایسا دیکھا جیسا مجھے دیکھنے کا حق ہے. کوئی اور ہوتا تو مجھے ایسا دیکھ نہیں پاتا، نہ ہی حد سے زیادہ آگے بڑھی نہ ہی چنگیا گئی. مطلب اللہ تعالیٰ کا نور دیکھنے پہ جیسا دیکھنے کا حق تھا اللہ تعالیٰ کے نور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا دیکھا. تو سورہ نجم میں جتنے بھی آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اگر یہ کہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تھا تو یہ غلط فہمی ہے. یہ اصل مسئلہ اس کا کفر و شرک کا نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھا تو اس سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ مسئلہ عشق کی بات ہوئی. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشق کا معاملہ ہے. اگر اتنا سفر کروایا گیا، 7 آسمانوں پہ بلایا گیا اور بغیر ملاقات کے بھیج دیا گیا تو اس کا مطلب کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا تھا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیدار کرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نام کے خاطر 10 سال محنت کی، 10 سال مشقتیں اٹھائی. تو یہ حق بنتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ حکمت تھی. اور کچھ حکایتیں 1-2 رکھ کے بعد ختم کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، تو آپ میں راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. اب 6 آسمان پہ گئے تو وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام موجود. تو ایک وقت میں موسیٰ علیہ السلام 3 مقامات پر موجود تھے. یہ اللہ کی قدرت سے ہوا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی انبیاء علیہ السلام کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک وقت میں مختلف جگہ پہ موجود ہیں. تو کسی عاشق نے کہا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغا. تو یہ کوئی بولے کہ یہ شرک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں آرام فرما رہے تو ہمارے گھر کیسے آ سکتے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں 3 مقامات پہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے سردار الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عشق ہے کہ ہر عاشق کے گھر تشریف آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشاہدہ کر رہے تھے آسمانوں کا تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی فرشتے زبانیں کاٹ رہے تھے خینچی سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے واقف تھے، لیکن آپ نے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا. جبرائیل علیہ السلام سوال کیا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو خطاب تو کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے. تو خاص طور پہ ہم اور آپ، میں اور آپ جو ہم یہاں پر خطاب کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا، ورنہ ہمارا بھی حشر ایسا ہوگا کہ ہماری بھی زبانیں خینچی سے کاٹیں گی. تو یہ آپ کی امت کے ایسے خطیب ہیں جو علم رکھتے تھے، لوگوں کو نصیحت تو کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم عمل کر کے کوئی بات کریں گے تو لوگوں کے دل میں اترے گی، ورنہ صرف ذہن تک رہ جائے گی اور پھر بات ایسی چلتے رہے گی. اس لیے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آئی تھی اپنے بچے کو لے کر کہ حضرت یہ بچہ گڑ زیادہ کھاتا ہے، میٹھا زیادہ کھاتا ہے تو اسے کھانسی زیادہ ہوتی ہے، کچھ نصیحت فرمائیں، کچھ کریں اس کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ تم 8 دن کے بعد آ جانا. تو عورت تھی، اب بہت دور کا سفر کر کے آئی تھی، اپنے بچے کو واپس لی اور 8 دن کے بعد آئی. تو پھر جب واپس آئی 8 دن کے بعد تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا حد سے زیادہ میٹھا مت کھانا لیکن حد سے زیادہ نہیں کھانا، یہ اچھی بات نہیں، اس سے کھانسی وغیرہ ہوتی. تو وہ عورت کو تعجب ہو کہ حضرت میں نے سوچا تھا کہ آپ کچھ نسخہ دیں گے، کچھ دوا دیں گے، آپ نے نصیحت کی ہے، یہ نصیحت آپ 8 دن پہلے بھی کر سکتے تھے، میں بہت دور سے سفر کر کے آئی ہوں واپس. تو آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میٹھے کا میں بھی شوقین ہوں، میں بھی میٹھا زیادہ کھاتا ہوں. اگر میں نصیحت کرتا تو یہ بچے پہ نصیحت کی اثر نہیں ہوتا، تو میں نے 8 دن تک میٹھا کھانا چھوڑ دیا. اب میں اس کو نصیحت کیا تاکہ اس پہ اثر ہو. تو یہ اللہ والے تھے، پہلے خود عمل کرتے تھے پھر علم دیتے تھے. آج ہماری مجبوری ہے، ہم بغیر عمل کے ہی علم دے رہے ہیں، لیکن اللہ سے امید ہے کہ اس علم کے صدقے میں اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا. اور ایک حکایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹا اٹھا رہا تھا، اٹھا نہیں پا رہا، بہت کوشش کر رہا تھا نہیں اٹھا پا رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام دریافت کیا کہ اے جبرائیل یہ شخص کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو جو امانتیں دی تھی اس کو پورا نہیں کر سکتا.
تو یہ ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری امانتیں ہیں. یہ زندگی ہماری امانت ہے اللہ. یہ زندگی سے وابستہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ہماری قابلیت، ہمارا پیسہ، ہماری اولاد، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو قیامت میں ہمارا بھی یہی حشر ہوگا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس کے عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اور میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا جیسا حق ہے ویسا منانے کی توفیق عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.